اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو ینگ پروفیشنل خواتین اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. سدرا ثاقب ہماری آج کی ایک مہمان ہے. آپ پیشے کے اعتبار سے بینکر ہیں, یوٹیوب چینل چلاتی ہیں, ماڈلنگ کرتی ہیں اور شیف کے طور پہ کاروبار بھی کرتی ہیں. آپ کو ویلکم جی. ہمارے ساتھ ایک دوسری نوجوان سائنٹسٹ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اپنا کیریئر پرسو کر رہی ہیں, وہ گوگل کی لیڈ کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں اور شیل پاکستان کے اندر ایمبیسڈر ہیں. فری لانسنگ کے ذریعے ڈالرز اور پاؤنڈز بھی کما رہی ہیں. ویلکم رافع مصطفیٰ, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ہمارا موضوع سنا کہ خواتین کو اپنا پروفیشن اور کیریئر چننے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کا اس حوالے سے بطور ایک پروفیشنل خاتون کیا تجربہ ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کیریئر کا چناؤ ہے خواتین کے لیے کتنا مشکل ہے اور کیوں مشکل ہے؟ دیکھیے, اس سوال کے تو بہت زیادہ جواب ہو سکتے ہیں اور میں یہ مانتی ہوں کہ یہ چیزیں گراس روٹ لیول پہ شروع ہوتی ہیں. جو مشکلات ہیں یہ ہمیں بچپن سے ہمیں ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم 21 سینچری میں رہتے ہیں, لیکن آج کل بھی جو ماں باپ ہیں وہ لڑکوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں لڑکیوں سے. جینڈر بائس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. اور اس کے بعد جس طرح ہم بچے بڑے ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں, لیکن ان کو ڈفرینٹ طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور اسپیشلی لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں, تمہارا بھائی پڑھ رہا ہے, تم آ کے کام میں ہاتھ بٹا دو. یہ چیزیں ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہیں, اور وہ مائنڈ سیٹ جب ہم ایز اے معاشرہ دیکھتے ہیں تو بہت پرابلمٹک ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں تو زیادہ تر میٹرک کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, پڑھ لکھ لیا تم نے, اب آپ کی شادی کرتے ہیں یا اب آپ گھر سنبھالو, بھائی کو پڑھنے دو, انہوں نے تو کمانا ہے نا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو پیرنٹس کا جنرلی پاکستانی پیرنٹس کا ہے, یہ اصل مسئلہ ہے جو خواتین ہیں ان کے کریئر سلیکشن میں یا ان کی کریئر کاؤنسلنگ میں. کیونکہ آپ کا جو پہلا سکول ہوتا ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ پہلا مدرسہ آپ کی ماں کا گود ہوتا ہے, تو جب وہاں سے یہ مسئلے جنریٹ ہوتے ہیں تو یہ آگے تک جاتے ہیں. تو میرے خیال سے تو سب سے پہلے پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ پہ ان کی تربیت ہونی چاہیے. آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ جو کیریئر سلیکشن میں جو خواتین کو مشکلات پیش آتی ہیں اس کی ابتدا ان کے گھر سے ہوتی ہے, بے شک, اور بچپن سے ہی ہوتی ہے. جی بے شک. سدرا, آپ بتائیے, جیسے انہوں نے کہا کہ مسائل کی جو ابتدا ہے کیریئر کے حوالے سے, تو وہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے وہ ہمارے گھروں سے شروع ہو جاتی ہے, اور پھر جب کیریئر سلیکشن کی بات آتی ہے تو پھر وہ مسائل ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا, میں اس بات سے متفق ہوں, کیونکہ یہ مسئلہ فرسٹ جو ہے ہمارے گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, جو کہ کیریئر میں ہرڈل سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بچیاں کچھ کی خواہش ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, ماڈلز بنے, تو گھر سے ہی بہن بھائی سے ہی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. بھائی اس میں جی, تو وہ چنتی ہیں اساتذہ, اگر آپ دیکھیں ٹیچ کرتے ہیں, ہمیں تربیت دیتے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے. ڈاکٹر کا آپ دیکھیں, ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی, کتنی تگ و دو ہے. کئی لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں اور بہت محنت کرتی ہیں, اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو انہیں ڈاکٹر کی جاب چھوڑنی پڑتی ہے. یعنی آپ یہ اب آگے بڑھ رہی ہیں کہ اگر اس مرحلے سے نکل کے بچیاں اعلیٰ تعلیم, پروفیشنل تعلیم حاصل کر بھی لیں, تو پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے سسرال والے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. بالکل, یہاں ہرڈل سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ان کا سمجھ لیں کیریئر ختم ہو جاتا ہے. جو انہوں نے اتنی محنت کی, اتنا ماں باپ نے پیسہ خرچ کیا, تو وہ سارا سلسلہ وہیں پہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے.
تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ خاتون ہے تو اس کو اتنی پریفرنس نہیں دینی، یا یہ بیٹا ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. تو میں خود کالمز بھی لکھتی ہوں اور میں اس میں خواتین کو پرومیننٹ کرتی ہوں کہ خواتین کو پورے حقوق دینے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بیٹا ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس دیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے گھر سے بھی یہ سٹارٹ ہو جاتی کہ یہ کھانا جو زیادہ اچھا ہے وہ بیٹے کو دے دیا جائے، بیٹی کو کم روٹی دے دی جائے. یہ مسئلے واقعی ہی ایسے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا. رافع، ہم بات کر رہے تھے کہ مسائل کیا ہیں کیریئر سلیکشن میں. آپ نے جو بات کی وہ بھی ٹھیک ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ہمارے گھروں سے ہوتی ہے. لیکن اب ماحول تبدیل ہو رہا ہے. اب وہ ڈسکریمنیشن اس لیول کی نہیں ہے جس ڈسکریمنیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک پروفیشنل خواتین کے طور پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ اپنے پروفیشن کی مشکلات کو ڈسکس کریں گے. تو کیا یہ اب ماحول چینج نہیں ہو رہا جس ڈسکریمنیشن کی آپ بات کر رہے ہیں پروفیشن سلیکشن میں؟ اب ماحول چینج نہیں ہو رہا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اوپر سے دیکھا جائے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں جہاں پہ خواتین فیلڈ میں آ کے بہت اچھے کام بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کے نیچے بھی بہت ایک جہان ہے جو کہ مجھے لگتا ہے زیادہ تر ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی خاتون آگے آتی ہیں یا پھر گھروں میں ہی دیکھ لیں، اگر بیٹی کہتی ہے کہ نہیں میں نے ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کندھے سے کندھا ملا کے کام کریں، کیونکہ زیادہ تر انجینئرنگ میں خواتین کم ہیں. اور کیونکہ میں خود بھی انجینئرنگ فیلڈ کی ہوں تو یہ فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس ہے کہ زیادہ تر مردوں کو پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ انجینئرز بنتے ہیں. تو خاندان والے کہتے ہیں نہیں یہ مردوں کا فیلڈ ہے، تم ڈاکٹر بنو، زیادہ سیف ہے، زیادہ سیکیور ہے. مس رافع، میری فیلنگ یہ ہے، میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ انجینئرنگ میں خواتین کو اس لیے زیادہ پریفرنس نہیں دی جاتی کہ انجینئرنگ کے شعبے میں زیادہ فیلڈ ورک ہوتا ہے، جسمانی طور پہ ہارڈ ورک ہوتا ہے. تو خواتین وہ برنٹ جو ہے، وہ جو ہارڈ شپ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی. تو اس لیے ان کو اس فیلڈ میں آنے سے ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ویری سوری ٹو سے، لیکن میں آپ کی اس بات سے کمپلیٹلی اگری نہیں کروں گی. لیکن میں آپ کی اس بات پہ بھی آتی ہوں. پہلے میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گی کہ آپ جو یہ چیز سرفیس پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی موقع مل رہے ہیں، خواتین آگے آ رہی ہیں، لیکن اس سرفیس کے نیچے پوری ایک جنگ چلتی ہے جس میں خواتین کو اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. ہر ایک پوائنٹ پہ ان کو یہ سوچنا پڑتا ہے ایک غلطی اور یہ لوگ کہیں گے دیکھا تم خاتون اور تم سے یہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک کانسٹنٹ جنگ ہے جو وہ اپنے کریئر چوائسز کے بارے کرنے پہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ چوز کر لیا تو ہمیں یہ کہا جائے گا تمہاری اپنی مرضی تھی اب سہو. یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے خاندانوں میں بولی جاتی ہیں بڑے عام طور پہ. تو مردوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کریئر چوز کرنا یا ان کے جو سلیکشن ہے ان کے کریئر کی، یا اکیڈیمکلی بھی اگر وہ کوئی ڈگری چوز کرتے ہیں ان کو یہ سب باتیں نہیں سوچنی پڑتی. لیکن ایک خاتون کے لیے اٹس اے ڈفرنٹ سینیریو. آپ اس کا مطلب ہے مس رافع کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خواتین کو انہی پروفیشن میں جانا چاہیے جو ان کے لیے مختص ہیں، جن میں وہ آسانی سے ایکسل کر سکیں، ان کو ٹربل نہ ہو؟ نہیں، میں اس بات پہ بالکل بھی اگری نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ہماری یہ سوسائٹی ہے یہ آپ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. اس کی کوئی فیکٹس نہیں ہے، کوئی فگرز نہیں ہے کہ کوئی ایسی جابز ہیں جو خواتین نہیں کر سکتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے جنرلی کہ انجینئرنگ جو ہے وہ لڑکوں کا فیلڈ ہے، لڑکیوں کا نہیں. جو پہلا پروگرام لکھا گیا تھا جس کی بیسس پہ آج پورا ہمارا جو کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ خواتین نے لکھا تھا. اچھا جی بالکل. اور اس کے علاوہ آج ہم نے ریسنٹلی ایک مون کی بلیک ہول کی فوٹو آئی تھی، اس کا سارا پروگرام کس نے لکھا؟ ایک خواتین نے لکھا، ایک خاتون نے لکھا تھا. تو ایسی بہت سی اور ایگزامپلز ہیں جو میں آپ کو ادھر بیٹھ کے دے سکتی ہوں جو کہ خواتین کی جدوجہد سے وہ کام ہوئے، جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ مردوں کا فیلڈ ہے.
تو میرے خیال میں اور میں یقین سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایسا کوئی فیلڈ نہیں ہے جس میں خواتین ایکسل نہیں کر سکتی. سدرا جی آپ کیجیے پوری اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسی جابز ہیں جس میں فیلڈ ورک زیادہ ہوتا ہے, تو لڑکیوں کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو کوئی نرم و نازک سا ہم جاب دیں جو آسانی سے کر لیں. کیوں؟ یہ کس نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ جس میں جسمانی کام آ سکتا ہے, محنت و مشقت آ سکتی ہے, وہ خواتین نہیں کر سکتی. اوکے سدرا, رافع نے بڑی بولڈ دلیل دی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ کچھ ایسے پروفیشن ہیں, کچھ ایسے کیریئر ہیں, مثلا جیسے آرمی کا کیریئر ہے, جنگ کا کیریئر ہے, جیسے ڈرلنگ ہے جو سمندروں میں کی جاتی ہے, یہ انجینئرنگ ہے نا, وہ میرین سائنس, سمندروں کے نیچے جا کے کام کیا جاتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے شعبے ہیں جن میں فزیکل ایگزرشن بہت زیادہ ہے, جس میں نقصان ہونے کے بھی امکانات ہیں, جسمانی طور پر ہرٹ ہونے کے بھی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ خواتین کو ان پروفیشن میں, ان کیریئرز کو اڈاپٹ کرنے میں, چننے میں پرہیز کرنا چاہیے, یا آپ بھی انہیں کی طرح انقلابی باتیں کریں گی؟ نہیں, میں بھی اس سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ نہیں مجھ سے یا ان سے؟ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں, اچھا میرے سے متفق نہیں ہے, جی ان سے متفق ہے. ہاں جی بالکل. نہیں یہ بھی دیکھیں نا, باعث ہے نا, جینڈر باعث ہے کہ آپ خواتین آپس میں دونوں متفق ہو گئی اور میرے ساتھ آپ متفق نہیں ہیں. نہیں, اس کی میں آپ کو اگزامپل دے کے بتاؤں گی. عورت ایک ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اس نے اپنا پورا گھر چلانا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ مرد کی نسبت بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک خاتون ہے, اس نے جاب بھی کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ان کی تربیت بھی کرنی ہے, ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے, پروفیشن میں بھی اپنا ورک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ہمت اور طاقت دی ہوئی ہے, ایک ماں ہے. تو ایک خاتون جو ہے بہت ہمت رکھتی ہے, کام کرنے کے لحاظ سے بھی انہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا, اور پرعزم ہو کے کرتی ہیں. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے لیے کیا بہتر نہیں ہے کہ ان کے مزاج کو, ان کی گھریلو ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایسا کیریئر چننا چاہیے جس میں ان کا یہ گھریلو معاملات بھی ڈسٹرب نہ ہو؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اب وہ کوئی خاص, دیکھیں اگر آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے لیے تو ایک لیکچرار کی جاب ہی بالکل ٹھیک ہے, میڈیسن کی جاب ہو سکتی ہے, پروفیشن ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ میری طرف آئیں, میری بات کریں, جیسے میں بینکر ہوں, کہاں صبح 9 بجے سے جاب سٹارٹ ہونا, واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, 7 بج جانے. اسی طرح اگر آپ ڈاکٹرز کی اگزامپل لیں تو ان کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے, 48 آورز کی لگتی ہیں. تو یہ مشکلات جو ہیں, مشکلات تو بالکل ہیں. ناظرین, ہماری آپ سے گفتگو جاری رہے گی. رافع مصطفیٰ اور سدرا ثاقب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود رہیں گی. ہم ایک شارٹ بریک کے لیے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. The Knowledge School and ILM Group of Colleges اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں. سرمایہ کاری, عطا اختیار, رہنمائی. ناظرین, سدرا ثاقب اور رافع مصطفیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال پاشا ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. جی رافع مصطفیٰ, ہم وقفے میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خواتین کو جو کیریئر سلیکشن میں مسائل ہیں, کیریئر چننے کے حوالے سے, ان پر آپ نے بات کی, آپ نے ایک بڑی اچھی بتایا. اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ کیریئر چننے کے بعد آپ کیریئر میں آ گئیں, خواتین آ گئیں, تو ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ آپ پروفیشنل خواتین ہیں تو آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں بطور ایک فیمیل پروفیشنل وومن؟ جیسے کہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے
کہ خواتین کو پروفیشنز بڑے کیئرفلی ان کو چننے چاہیے اور ایسے چننے چاہیے جو ان کی گھریلو لائف کو ڈسٹرب نہ کریں. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ خواتین کو ان پروفیشنز میں جانا چاہیے اور ان میں نہیں. اب یہاں پہ اگر ہم اپنے تھوڑے سے الفاظ چینج کر کے یہ کہیں کہ اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو جانے دیا جائے. اس بات پہ ہمیں جج نہ کیا جائے کہ ہم وہ کام کر نہیں سکتے, لیکن ہاں اس بات پہ ہم یہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ میں یہ ایک ایسے کام کرنا چاہتی ہوں, ڈرلنگ کرنا چاہتی ہوں جا کے, یا فیلڈ ورک کرنا چاہتی ہوں یا نہیں. یعنی اگر خاتون سمجھتی ہے کوئی جی کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کرنے کی, جانے سے روکنا نہیں چاہیے. بے شک. مثلا اگر وہ چاہتی ہے کہ میں فوج میں جاؤں اور میں یہ کر سکتی ہوں, اگر وہ چاہتی ہے کہ میں فائٹر پائلٹ بنوں اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہے, اگر وہ کہتی ہے کہ میں بزنس انٹرپرینور بنوں, اگر وہ چاہتی ہے کہ میں میرین سائنسز میں جاؤں, سمندروں کے نیچے جا کے آب دوز چلانے کا کام کروں, تو اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے. بے شک بے شک, یہی میرا پوائنٹ ہے. اب ہمارے معاشرے میں یہ جنرل مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں یہ خواتین کے پروفیشنز اور یہ نہیں. میرا خیال ہے ہم اب آگے چلیں کہ اب وہ پروفیشن کے جو چوائس کا مسئلہ ہے اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. پروفیشن میں وہ آ گئی تو اس میں کیا مسائل ان کو, جو ہم نے پہلے یہ مسائل ڈسکس کیے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کے طور پہ آگے بھی بڑھتے ہیں ان آر پروفیشنز. فار ایگزامپل اگر ایک انجینئر جاتی ہے اور وہ سمندروں کے نیچے جا کے کام کر رہی ہے اور اس کو کوئی تھوڑا سا کوئی مسئلہ آیا ہے جو کہ کسی بھی اور کولیگ کو آ سکتا ہے, لیکن اس کو اس بات پہ جج کیا جائے گا کہ تمہیں بہت شوق تھا نا کہ یہ مشکل تم پروفیشن چنتی, تو اب دیکھو یہ تمہیں مسئلے آ رہے ہیں. تو بیسکلی یہ مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہی ہوں. یہ مائنڈ سیٹ آگے کریئر میں مشکلات پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ کریئر چوائس چن لیا کریئر میں آپ آ گئی, تو یہ مائنڈ سیٹ ہی چلتا ہے کہ نہیں تمہیں لینا چاہیے تھا, یہ تم نے کیوں لیا, دیکھو اب تم سے ہو نہیں رہا کیونکہ یہ تو تمہارا فیلڈ ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ جو اسٹیریو ٹائپس چلتے ہیں, میں اس کو اسٹیریو ٹائپس کہوں گی کہ یہ کام مشکل ہے تمہارے لیے, دیکھو اب تمہارا دماغ نہیں چل رہا سائنس میں, یہ تو لڑکوں کا کام ہے, تم کیوں نہیں جا کے گھر سنبھالتی. یہ ایک کانسٹنٹ مائنڈ سیٹ مشکلات بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ گھر والوں کا پریشر کہ تم نے تو اپنی مرضی سے چنا تھا, دیکھو اب تم سے گھر میں تم کنٹریبیوٹ نہیں کر, بیلنس نہیں ہو پاتا, گھر کی ذمہ داریاں اور پروفیشن کی آفس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے درمیان بیلنس نہیں ہو پاتا, اور یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھتی ہیں کہ ایشو ہے. سدرا, آپ کیا اس قسم کے مسائل سے نبرد آزما ہوتی ہیں جن کا ذکر رافع مصطفیٰ نے کیا؟ جی, وہ اس لیے سر کہ مجھے خود بچپن سے جو ہے میڈیا پہ کام کرنے کا بہت شوق تھا. تو بینکنگ میں تو مجھے 10 سال ہو چکے ہیں. نہیں, آپ کو شوق تھا میڈیا پرسن بننے کا, لیکن آپ چلے گئی بینک میں, یہ کیا ہے تضاد؟ امی ابو نے کہا کہ بینکر بنو, پیاری لگو گی, نوکری اچھی ہے. بس سر بینکنگ تو سٹارٹ کر لی تھی. اوکے. ہاں, پیرنٹس کی بھی خواہش تھی کہ بینکنگ کی اچھی جاب ہے, وائٹ کالر. لیکن مجھے ایز اے ماڈل, اینکر اور اس طرح بہت شوق تھا. تو 3 سال پہلے جب میں نے میڈیا جوائن کیا تو میں نے ماڈلنگ بھی کی, اور فیملی کی طرف سے بھی مجھے بہت پریشر آیا ماڈل نہیں بننا. ٹھیک ہے, خاندان میں بھی بہت سی باتیں ہوئی, تو اس کے علاوہ تھریٹس بھی کافی ملے ماڈلنگ سے. تو یہ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے کام کرنے نہیں دیا جاتا, یہ بیریئر ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو پھر اس کے لیے آپ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں, کرتے جائیں, مشکلات کے باوجود لے کے آگے چلنا. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ ایک ینگ خاتون ہیں, تو آپ نے اب تک کیا لرن کیا ہے جو مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑی؟ میں ہمت کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں الحمدللہ. میں ایز اے جرنلسٹ ورک کر رہی ہوں, کرائم سٹوریز کور کر رہی ہوں. ماڈلنگ سے ہٹ کے مجھے کالمز کی طرف زیادہ اٹریکشن ہے, وہ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے, انہیں تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے, کیونکہ لوگوں کو معاشرے کا یہ چہرہ بھی دکھایا جائے, ٹھیک ہے, انہیں ہمت دی جائے. تو آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ نے جو یہ راستہ چنا جی یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ہے, میں خوش ہوں.
और मेरी फैमिली भी जो है अब वो सेटिस्फाई है. उन्होंने देख लिया कि टाइम लगता है और हर्डल्स बड़ी आती हैं, उसमें हिम्मत से काम लेना पड़ता है, अदरवाइज आप फिर खामोशी या फिर कुछ भी नहीं आप कर सकते. जी राफे मुस्तफा, आप जो कैरियर अडॉप्ट करने जा रही हैं उसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और उसको कैसे आप ओवरकम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो यही कि हमारा जो क्लास में ही अगर हम देख लें तो हमारे क्लास जो है वो 47 स्ट्रेंथ है, जिनमें सिर्फ 7 लड़कियां हैं. अब आप जब ये देखने पे आए कि आप हमेशा जो होता है ना सपोर्ट चाहिए होती है आपको, अपनी एक सपोर्ट, तो जब आप क्लास में बैठे हुए हैं और स्पेशली कुछ हमारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो बहुत टारगेट करते हैं कि खवातीन के तो नक्शे बड़े खराब होते हैं, उनको क्या डायरेक्शंस का पता, या जब हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उसमें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइंस में, कंप्यूटर साइंस में जो बनते हैं उनकी बात कर रही हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि जिस तरह कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, तो इसमें ज्यादातर यही माना जाता है कि लड़कों का दिमाग ज्यादा चलता है और लड़कियों का जो दिमाग होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा. जैसे कि हमारे स्टीरियोटाइप्स चलते हैं कि खवातीन तो हर चीज को उल्टा कर देती हैं और इस तरह होता है. इस शोबे के अंदर सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान में वो अरफा करीम ने पैदा किया. बेशक. तो यही बात है ना कि हम खवातीन अपने आप को प्रूव करती हैं और करती आई हैं, लेकिन ये जो जेंडर बाइस स्टीरियोटाइप्स बने हुए ना, ये मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है इनको तोड़ने में. लेकिन माशाल्लाह से काफी पाकिस्तान में इस पे काम हो चुका है, काफी बात भी होती है, जिसकी वजह से अब चेंज है, लेकिन पूरी तरह चेंज आने में अभी वक्त है. आपको क्या आपके घर वालों की तरफ से सपोर्ट हासिल रही है? देखिए, मैं इधर बैठ के इस बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपने गूगल क्लब को लीड कर रही हूँ, मैं शेल को एज अ कैंपस एम्बेसडर रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ये इस बात की दलील है कि मुझे सपोर्ट है अपने घर वालों की, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में, लेकिन मैं उन लोगों के, उन लड़कियों के लिए बात करती हूँ जिनको घर से सपोर्ट नहीं है, और उनकी तादाद ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. जी बिल्कुल, वो बहुत कुछ कर सकती है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको घर वालों की सपोर्ट नहीं है. और वो इसी वजह से है कि हमने अपने जो जनरेशनल एक गैप आ गया है उसमें हमने तरबियत नहीं की अपने पेरेंट्स की. हम तो खैर नहीं कर सकते एज चिल्ड्रन, वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, बट आई थिंक कि ये एक गवर्नमेंट लेवल के साथ साथ एक जनरेशनल. हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था. हम अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट की तरफ अब बढ़ रहे हैं कि जिसमें इन मुश्किलात को, इन टैबूज को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है. अब मेरा आपसे सवाल ये है, आप दोनों खवातीन से, कि जिन मुश्किलात का आपने जिक्र किया कैरियर सिलेक्शन में, फिर आपने जिन मुश्किलात का जिक्र किया प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आप क्या समझती हैं कि इन मामलात को, इन मसाइल को हल करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? हमें से मुराद आपको, फिर मुआशरे को और फिर हुकूमत को. आप कैसे समझती हैं? राफे मुस्तफा, आप बताइए. मुझे तो लगता है कि ये जितनी चीज बड़ी लगती है उसको उतने ही बड़े तरीके से हैंडल करना चाहिए. यानी जितनी आपको बड़ी प्रॉब्लम लगती है उतने ही मैस लेवल पे उसका सोल्यूशन पे काम करना चाहिए. पहला सोल्यूशन तो हमारा ये मैस मीडिया है. जितने हमारे ड्रामे खवातीन देखती हैं, जितने फिल्में, मूवियां मर्द हजरात देखते हैं, उनमें इस चीज को टारगेट किया जाए कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये जेंडर बाइस नहीं उनके जरिए, मैस मीडिया के जरिए, ड्रामों के जरिए, स्टोरीज के जरिए एजुकेट किया जाए. जी, इस नेगेटिव ना हो. जी, नेगेटिव ना हो, नेगेटिविटी ज्यादा है ना. पॉजिटिव साइड दिखाई जाए, मैस मीडिया को यूज करके एजुकेट किया जाए हमारे पेरेंट्स को, जनरेशंस को. उसके अलावा जिस तरह का अभी हम शो कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, इसको ज्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम के बारे में बात की जाती है तभी उसका हल अवेयरनेस पैदा होती है. जी सिद्रा जी, आप क्या कहेंगी? जी, यही है कि मीडिया पे जिस तरह गुफ्तगू होती है, अवेयरनेस देनी चाहिए. और अवेयरनेस में हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने ही हमें आगे से हिम्मत और हौसला देना है. और माशरा अगर इन अवेयरनेस होगी तो फिर ही लोग कुछ कर सकेंगे ना.
تو اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسی کے بارے میں ہو کہ کس طرح اس کی اصلاح کی جائے اور بہتری کیسے لائی جائے. بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر اسپیشل ٹی وی کے پروگرام میں آپ کو بلایا گیا تو ہم نے تو ایک اس چیز کی اصلاح کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے کہ آپ جیسی خواتین کے ذریعے اس آواز کو، اس تعلیم کو ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں حکومت کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے رافع؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کا اس میں بہت اچھا اور بڑا رول ہو سکتا ہے. جس طرح ہم پولیو کی کیمپینز دیکھتے ہیں، ڈینگی کی کیمپین ہم نے دیکھی، ہر جگہ ہمارے ٹی وی پہ، ہمارے موبائل فون کی کالر ٹیونز پہ. یہ ایک مجھے لگتا ہے بہت اچھا ذریعہ ہے جس پہ کہنے کوئی تو چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر روز آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کنزیوم کرتے ہیں جو کانٹینٹ، وہ ایک بہت زیادہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتا ہے. ایک تو گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہو سکتا ہے. دوسرے گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں جو اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے. بیکاز جو کلاس روم میں ایک جو اساتذہ ہے وہ 50 بچوں کو متاثر کر سکتا ہے اور بہت اچھے سے کر سکتا ہے، اور وہ آگے سے امبیسڈر بنیں گے علم کو پھیلانے کے لیے. جی بے شک یہ مائنڈ سیٹ پر کیری آن ہوتا ہے آگے کی جگہوں پہ. اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جینڈر بائسنس گورنمنٹ کی طرف سے ہے، کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اداروں میں تھوڑا یہ مسئلہ آتا ہے. میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ جو مردوں کا ریشو ہے وہ زیادہ ہے عورتوں سے. تو اگر ہم اس چیز پہ بھی کام کریں اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو انکریج کریں کہ وہ آئیں، ان کے لیے ہم کوٹا سیٹس رکھیں، ان کو انکریج کیا جائے، تو میرے خیال سے یہ چیز کافی امپیکٹفل ہو سکتی ہے. اچھا ایک بات، یعنی آپ نے نشاندہی جس بات کی کہ تعلیمی اداروں میں بھی اور سرکاری اور غیر سرکاری اور پرائیویٹ انٹرپرائز میں بھی خواتین کی تعداد کم ہے. جی کیا اس کی وجہ ایک یہ نہیں ہے کہ خواتین کے اندر خود بھی آگے بڑھنے کا جذبہ کم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. خواتین بہت ہمت کر کے گھر سے نکل آتی ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ان کو گھر سے بہت پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ آ گئی ہیں، فیلڈ میں آ گئی ہیں، اب وہ اپنے پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں آ کے کام کر رہی ہیں. اب وہاں پہ بھی ان کو یہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو بہت سی چیزوں میں انکلوڈ نہیں کیا جاتا. کبھی کبھار گروپنگ ہوتی ہے جس میں مرد جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ ایک اپنا گروپ بنا کے ایک اس کو کہتے ہیں سیگریگیشن ہو جاتی ہے. وہ جو سیگریگیشن ہوتی ہے وہ بہت ڈسکریج کرتی ہے. اینڈ جتنی مرضی آپ میں ہمت ہو، کبھی نہ کبھی آپ کی کہتے ہیں نا پتھر پہ پانی برساؤ ٹوٹ جاتا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی اور مسرت کی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور چینلز کی دنیا میں اسپیشل ٹی وی کے نام سے ایک زبردست اضافہ ہو رہا ہے، اور اپنے نام کے مصداق اسپیشل ٹی وی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی معاشرت، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سیاست کے اوپر بھی اپنے ایک الگ اور انوکھے انداز سے آئندہ کنٹریبیوٹ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا قوم جو پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان برائیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی اپنی نشریات کے ذریعے ان مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھے گا. میری دعا ہے کہ یہ ٹی وی جلد از جلد اس الیکٹرانک میڈیا کے اندر اپنا ایک زبردست مقام بنائے. وائٹ بورڈ سے آگے سوچو اور سوچو کو پنکھ لگا دو. خلا کی کھڑکی کھول کے جھانکو، کائنات کے راز چرا لو. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے، تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے.
ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहां है। दार अरकम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अकदार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अरकम, तालीम तहजीब साथ साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम राफे मुस्तफ़ा और मरियम मुसद्दिक के साथ गुफ्तगू करने के लिए आपके साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। मरियम एक एजुकेशनिस्ट है और कॉलम नवीसी करती हैं और ख़वातीन के मामलात पर, ख़वातीन के मसाइल पर इनकी गहरी नज़र है। इनसे पूछते हैं कि ख़वातीन को कैरियर सिलेक्शन में जो मुश्किलात पेश आती हैं, आपने वो देखा, हमारे ख़वातीन ने, मेहमान ख़वातीन ने इस पर गुफ्तगू की। फिर कैरियर चुनने के बाद जो उनको कैरियर के दौरान मसाइल पेश आते हैं, उस पर इन्होंने गुफ्तगू की। आप इस पर मुख्तसर सा तबसरा करके हमें बताइए। सर, मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगी पिछले गेस्ट की डिस्कशन से। ओके। कुछ मसाइल इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो मसाइल हैं जो कैरियर चुनते आते हैं, कुछ वो मसाइल हैं जो चुनने के बाद जब आप प्रैक्टिकली एंटर हो जाते हैं तब आते हैं। जी। चुनने से पहले वाले जो मसाइल हैं उनका कनेक्शन 2 तरीके से निकलता है। एक है मसला खुद शनासी, सेल्फ अवेयरनेस, और एक है डिसीजन पावर। यानी आप कहना चाहती हैं कि जो SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, Exactly, वीकनेसेस, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स खवातीन को खुद पहले एवेल्युएट करने चाहिए कि उनके अंदर क्या सलाहियतें हैं, जी। क्या कमजोरियां हैं, और जो वो प्रोफेशन चुनना चाहती हैं उसके क्या कामयाबी के इम्कानात हैं और कितने नाकामी के इम्कानात हैं। ये आप मुझे पहले ये सोचना चाहिए मेरा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और मेरी सलाहियत क्या क्या है। ठीक है। क्या मैं बोल सकती अच्छा हूँ, क्या मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं अकाउंटेंट अच्छी बन सकती हूँ, क्या मैं डॉक्टर अच्छी बन सकती हूँ। सो सबसे पहले मैं अपने आप को समझूं, ओके। मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा शौक क्या है। ठीक है, कहीं अगर मैं सिलेक्शन गलत कर बैठूं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं हो जाएगा। वैसे तो self खवातीन aware का शौक एक ही नहीं होता, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? दुल्हन बनने का शौक होता है। सर, वो कुछ प्रेशर भी होता है और कुछ शौक भी होता है। नहीं, इसके जरूरी बारे नहीं में है। जी। तो हम वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ आते जी। हैं। तो मैं पहले अपने आप को समझूं, मैं क्या हूँ, मेरा ध्यान किस तरफ है, मेरा ओके। रुझान किस तरफ है, मुझे अल्लाह ने क्या सलाहियतें दी क्या हैं। सलाहियतें दी हैं। ओके, और ठीक है। बड़ी अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ हमारा निजाम तालीम और डोमेस्टिक निजाम इसको सपोर्ट नहीं करता, अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस को। ठीक है। ये हमारा फोकस ही नहीं है, हमारा मौजू गुफ्तगू कभी भी नहीं रहा। दूसरी तरफ आ जाते हैं डिसीजन पावर। खवातीन की जिस अंदाज में तरबियत की जाती है उनके अंदर एक बेसिक स्किल लैक कर जाती है, वो है डिसीजन पावर, फैसला लेने की सलाहियत। यानी बच्चियों के फैसले पहले माँ बाप करते हैं, फिर उनके भाई करना शुरू कर देते हैं, शादी के बाद हस्बैंड जो है वो करना शुरू। फैसला साजी में जी। शरीक खवातीन को नहीं किया जाता। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी। मेरे एक बहुत ही काबिल एहतराम उस्ताद थे कैस साहब। तो एक दफा मैं उनके ऑफिस में थी, तो एक ही वॉशरूम था। पहले एक खातून आई, उन्होंने नॉक किया, फिर एक मेल हजरत आए, उन्होंने नॉक किया। तो सर ने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है यहाँ 2 वॉशरूम क्यों नहीं है? तो मैंने उनसे कहा जगह की कमी होगी। उन्होंने कहा नहीं, फैसले मर्दों ने किए। तो जब मर्द फैसला करता है तो वो सिर्फ अपनी नीड एड्रेस करता है। फैसला साजी में आप खवातीन को इख्तियार दें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें कि अगर वो भी फैसला लेंगी तो वो सही होगा। 2 मसले ये हो गए। आप ये 2 चीजें खवातीन के अंदर फुलफिल कर दें, उन्हें डोमेस्टिक लेवल और एजुकेशन लेवल पे प्रोवाइड कर दें, आप देखें वो कितने बेहतरीन डिसीजन लेती हैं। जी राफे, ये मरियम ने बहुत अच्छी एक डायमेंशन दिखाई है कि खवातीन को, आपने भी शुरू में यही बात की कि जो जेंडर बायस घरों में होता है कि लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है लड़की पे, बेटों को प्रेफरेंस दी जाती है बेटी पर। उसी हिसाब से जब वो आगे बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उनको उनकी जो फैसला साजी करने की जो कुव्वत है वो ग्रो नहीं की जाती, बल्कि उसको सल्ब कर लिया जाता है। कैसे आप इस चीज को देखते हैं? पहले तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी मैम मरियम की, इतने खूबसूरती से उन्होंने इस चीज को समराइज किया है। अब यहाँ से आप देख लें कि जिन खवातीन को
اپنے ایشوز خود ایڈریس کرنے کی, ڈیسیجن لینے کی وہ ایک آپشن ملتا ہے, تو وہ کتنے خوبصورتی سے ہمارے لیے بھی چیزیں سمرائز کر دیتی ہیں. بہت خوبصورتی سے آپ نے سمرائز کیا, بالکل ان کی بات صحیح ہے. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہوں ہمیں ان کو ایکسپلور کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اس میں یہی بات ہے کہ جینڈر وائسنس کی وجہ سے. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ایک ہی شوق نہیں ہوتا دلہن بننے کا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یہ میں لائٹر جی آپ تو بے شک مذاق کر رہے تھے, میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن یہ ایک جنرلی ہمارے معاشرے میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارا یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا, جس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی جنریشنل چیزیں بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ فالس ازمپشنز ہم بنا لیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں یہی فالس مائنڈ سیٹ ہیں جو کہ خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. مریم آپ بتائیے کہ معاشرے کے ان ٹرینڈز کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں اور خواتین کو ایک پروڈکٹیو شہری بنانے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر یہ ایک بڑا ہی براڈ ٹاپک ہے. ہم لوگ عرصہ دراز تک اس بحث میں الجھے رہے کہ نوکری حلال ہے کہ حرام ہے خواتین کے لیے. تو جب وہ حلال حرام کا مسئلہ اور پھڈا سالو ہوا تب ہمیں عقل آئی کہ خواتین کے کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ خواتین یہ مسئلہ ابھی کون سا مسئلہ سر پاکستان میں حل ہوا ہے, چاہے وہ حکومتی لیول پہ ہو یا ڈومیسٹک لیول پہ ہو. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس اپنے گھر سے نکل کے اپنے آفس تک جو روڈ طے کرنی ہے نا, مجھے اس پہ بھی 100 مسائل ہیں. مجھے غلط نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں, مجھے بیڈ ٹچ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ بھی مسئلہ دیکھیں آپ, میرے پاس اگر کنوینس نہیں ہے تو بس کے اندر میرے ساتھ کئی حادثے ہونے کے چانس ہیں. میں پارک میں نکلتی ہوں, ابھی آپ تھوڑے دن پہلے F9 میں وہ جو ایک سانحہ ہوا ہے وہ دیکھیے. تو سر مسائل کا انبار ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ایک غیر ضروری بحث میں الجھے رہے اور پھر کہ یہ نوکری کرنی چاہیے, جاب پروفیشنل ہونا چاہیے. ہمیں عقل آئی کہ یہ جو معاشرے کا آدھا طبقہ ہے اس کو گھر بٹھا کے اس کو نان پروڈکٹیو کر کے آپ کا ملک اکانومی ترقی نہیں کر سکتی. تو جب خواتین نے اس میں پارٹ لینا شروع کیا تو آپ سے جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے مرد حضرات ہیں یا جو سسرال ہے جو امیرکا ہے, میری ان سے ایک ہی گزارش ہے, سمجھیں اپنا پیر اپنے جوتے سے نکالیں, دوسرے کے جوتے میں ڈال کے دیکھیں وہ کہاں سے کاٹتا ہے کہاں سے لگتا ہے, اس کے کیا مسائل ہیں. سپر وومن کا کانسیپٹ جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ایک بڑا ہی غلط کانسیپٹ ہے. نو ون از سپیریئر اور سپر. دوسرے کا مسئلہ سمجھیں. اب ہم آتے ہیں کہ ہم خواتین کو کس طرح پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک سیلف اویئرنیس دیں, ڈیسیژن پاور میں ان کو حصہ دیں, چاہے وہ گھر کی ہے, ملک کی ہے, معاشرے کی ہے. اس طبقے کو بالکل جاہل رکھ کے یا ان کو مسائل میں الجھا کے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کی قوم ترقی کی سیڑھی چڑھ جائے. جی رافع مصطفیٰ صاحبہ, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے اب جو ہو چکا وہ تو ہو نہیں سکتا, وہ انڈو نہیں ہو سکتا. تو اب سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جینڈر بائس جو اسٹیریو ٹائپس ہیں یہ توڑنے چاہیے. مرد گھر میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا, یہ چیزیں توڑنی چاہیے تاکہ جو ہماری خواتین شادی کرتی ہیں اس کے بعد بھی وہ جاب کو ٹائم دے سکیں, وہ پروڈکٹیو ہو سکیں. اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ایک آئیڈیا ہی ہے, اب امپلیمنٹ کرنے کو تو ہم کر سکتے ہیں کہ شادیوں سے پہلے یہ ڈسکشنز ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر بہو لے کے آ رہے ہیں, اگر آپ انجینئر بہو لے کے آ رہے ہیں, تو یہ پہلے ڈیسائیڈ ہو کہ وہ آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ورکنگ لیڈی ہو یا نہ ہو. اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو بہو ہیں یا آپ کی جو بیوی ہیں وہ ورکنگ لیڈی ہوں, آپ نہیں چاہتے یہ, تو پھر آپ ان سے شادی کریں جو کہ ایٹ ہوم رہ سکیں, مطلب اسٹے ایٹ ہوم مدر یا اسٹے ایٹ ہوم وائف بننا پسند کریں. اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ آپ ایک گھر کا نظام چل رہا ہے, آپ کے خاندان کا نظام چل رہا ہے, which is really important ہماری سوسائٹی میں. یعنی آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب بہت پڑھی لکھی پروفیشنل تعلیم حاصل کی ہوئی بچیوں کو بہو بنائیں تو پھر یہ ان پر امپوز کرنا کہ وہ ملازمت نہیں کریں گی, انہوں نے جو سکل حاصل کی ہے, انہوں نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اس کا استعمال نہیں کریں گی, تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جیسے کہا تو یہ قوم کے ساتھ بھی ایک ظلم ہے کہ قوم نے ان کو
इतनी तालीम दिलाई, इतना कौमी रिसोर्सेज उन पे खर्च किए, और उसके बाद उनको वो चूल्हा चौका और डस्ट जी जी बेशक। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे पास काउंसलर्स होने चाहिए जो कि करियर काउंसलिंग में भी हेल्प करें, और उसके अलावा हमारे पास मैरिज काउंसलर्स भी होने चाहिए जो कि ये चीजें देखें। जो शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं, उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब वो अपना फैमिली लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले काउंसलिंग लें। जिस तरह हर डिग्री की एक रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपके इतने फीसद मार्क्स, जी जी, शादी के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि पूरा काउंसलिंग सेशन लें 6 या 4 महीने का, जिसमें आपके सास ससुर दोनों तरफ के और मियाँ बीवी के भी एक काउंसलिंग सेशन हो। उसके बाद जब वो टेस्ट पास कर लें फिर उनकी शादी हो। जी बिल्कुल। नाजरीन, आपने हमारी मेहमान खवातीन की गुफ्तगू सुनी। ऐसी खवातीन हमारे मुआशरे का रुख बदलने की इस्तेताअत, सोच और कुदरत रखती हैं। ऐसी खवातीन को आगे बढ़ना होगा ताकि हमारा मुआशरा जो है वो मुस्बत तब्दीली से हमकिनार हो, आशना हो, और हमारा मुल्क जो है वो तमीर और तरक्की की मनाजिल तय कर सके। मोहतरमा जनाब राफे मुस्तफ़ा साहिबा, जनाब मरियम मुसद्दिक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं और हमारे नाज़रीन को आपने ख्यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। नाज़रीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।